کا بھی مسئلہ ہے نا بھائی، آخر بڑی آواز میں کیوں پڑھے؟ تو بڑی آواز میں جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو در و دیوار گواہ ہو جاتے ہیں اس کے، اور اللہ کے پاس گواہی دیتے ہیں، اور جب وہ گواہی دیتے ہیں تو الحمدللہ ان درودوں کی برکت سے اللہ ہماری مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو لہذا پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اور اس کی فضائل بھی بے انتہا آپ تمام حضرات کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے سے کیسے فضائل، کیسے مناقب اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، کیسے کرم سے رفعتوں سے سرفراز فرما رہا ہے۔ تو یہ جو کوئی درود پاک پڑھتے ہیں ان پہ کرم ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے وعدہ بھی فرمایا کہ اللہ کی عزت و جلال کی قسم میں محمد اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا۔ کتنی بڑی بات ہے نہیں؟ لہذا بآواز بلند ایک مرتبہ اور پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ابھی جس آیے کریمہ کے تلاوت کا شرف حاصل ہوا، واضح طور پر اللہ تعالیٰ ان بندوں سے خوش ہیں اور فرماتے ہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ سے جو ڈرے اور تقوی اختیار کرے، کیا اختیار کرے؟ تقوی اختیار کرے، تو فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ان کو پسند فرما لیتے ہیں، ان کو اپنا دوست فرما لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اب تقوی پرہیزگاری کیا ہے؟ پرہیزگاری یہاں تک ہی ہے کہ تقوی یہاں تک ہی ہے کہ منہ تک ہمارے باقی کی زندگی کے معاملات میں ہمارا تقوی نہیں ہونا چاہیے، زندگی کے ہر امور میں ہم متقی رہیں، پرہیزگار رہیں۔ آپ کے منہ میں جو لقمہ جا رہا ہے وہ حلال کا جا رہا ہے یا حرام کا جا رہا ہے، آپ کو خیال کرنا ہے۔ بولے بھائی میرا اب آدمی اگر کوئی رشوت لیتا ہے تو رشوت کیا ہے؟ حلال ہے حرام ہے؟ حرام ہے۔ اگر کوئی رشوت لیتا ہے تو وہ حرام کے پیسے گھر کو لا رہا ہے، اور کوئی چوری کرتا ہے تو وہ حرام کے پیسے لا رہا ہے۔ اب چوری بھائی یہاں پر تو الحمدللہ سارے کے سارے کہیں گے ہم تو چوری نہیں کرتے، مگر بضع اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے ناپ تول میں فرق آ جاتا ہے، آ جاتا ہے نہیں آ جاتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب بعض مقامات پہ ایسا ہے تو لینے والے کو بھی معلوم ہو گیا، دینے والے کو بھی معلوم ہو گیا، ان سے پولے تو چارہ کی رہتی ہے ہمارے پاس، بول رہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیسی غلط بات ہے نہیں؟ یہ دیانتداری ہے کیا؟ پھر ہم بے انتہا مسلمان، ہم میلادی بھی ہیں، ہم جلوس میں بھی جاتے ہیں، ہم سرکار کی میلاد بھی مناتے ہیں، ہم جو ہے نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم مسجدوں کی تعمیر بھی کر رہے ہیں، مگر چارانے کی گولی ہمارے پاس ہے۔ صحیح ہے؟ قطعی طور پہ ایسی بات صحیح نہیں۔ تو ان باتوں کو سمجھے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، یہ پہاڑ بن کے حشر کے دن سامنے آ جائے گی۔ تو اللہ سے ڈرے، جب کوئی عمل کرے مومن کو کیا چاہیے کہ اللہ سے ہمیشہ خوف میں رہے۔ آپ اللہ کو نہیں دیکھ رہے مگر اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ آپ کا جذبہ کیا ہونا؟ ہم تو اپنی آنکھوں، ماتے کی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ رہے مگر اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ تو جو کھائیں وہ حلال کھائیں اور حلال کام کریں، حرام کام نہیں کریں۔ جیسے حلال کام میں کیا ہے؟ جیسے ہم عورت کو دیکھتے ہیں، وہی عورت ہماری بیوی ہے تو وہ حلال ہے، ہم اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اس کے ساتھ رہ بھی سکتے ہیں، سارے معاملات ہیں۔ دونوں کو کہا گیا کہ ایک دوسرے کا لباس ہے، ساری چیزیں جائز ہیں وہاں پر۔ اور اس کے برعکس کسی عورت، غلط عورت کے اوپر نظر ڈال دیتے ہیں، غلط نظر ڈال دیتے ہیں، کسی عورت کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ گناہ کے زمرے میں چلے گیا، حرام کام میں چلے گیا۔ کسی عورت، وہ جو عورت کو کوئی دیکھ رہا ہے وہ کسی کی بہن ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بیوی ہے، یہ سارے رشتے اس کے ساتھ ہیں نا۔ آپ خیانت کر رہے نہیں کر رہے؟ آپ خیانت کر رہے ہیں، اور خیانت کا جواب اللہ کو دینا ہے۔ اب یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو کچھ نہیں، اب کر لیں گے، تو عربی توبہ کا بھی وقت دیتے کہ نہیں دیتے کہ انہوں غلط کام اگر آدمی کر کے سوچ رہا ہے میں توبہ کر لیتا ہوں، ابھی توبہ کا موقع ملنے والا ہے، گارنٹی ہے کیا؟ گارنٹی قطعی طور پہ نہیں ہے۔ ایک آفیسر صاحب 2 دن پہلے آئے، ملاقات کیے، زبردست طبیعت ان کی، سارے معمولات، گھر پہنچے، گھر پہنچنے کے بعد میں ماشاءاللہ گورنمنٹ کے اندر تھی، اچھی ان کی تنخواہ بھی اچھی تھی، بہترین تھے، متقی بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے، ساری چیزیں تھی۔ گھر آئے، ملاقات کیے، بے انتہا گلوچ کے گفتگو کیے، گھر کو گئے، جو ہے ظہر کی نماز ادا کی، عصر کی نماز ادا کی، مغرب کی نماز ادا کی۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد میں جو ہے بولے میرے کو کیسا کی محسوس ہو رہا، نماز پڑھ کے گھر کو آئے
बोले कैसा कि महसूस हो रहा मेरे को, इतवार के दिन की बात है गालिबन, कैसा कि महसूस हो रहा, जरा पानी दीजिए, बोले पानी पिए, पानी पी के बोले जरा मैं लेट के उठता हूं, के लेटे तो उठे नहीं। भाई मौका नहीं है ना, तौबा का भी मौका नहीं है, कब मौत हम पे गालिब आ जाती है नहीं मालूम। आदमी बुराई के रास्ते पे जाता है, तो मालूम है तेरे को फिर तौबा का मौका मिलेगा तेरे को नहीं। भाई गुनाहों से तौबा कर लो, गुनाहों से दूर हो जाओ। जब कभी तुम गुनाह कर रहे तो सोच लो ये गुनाह कर रहे हैं, क्या मालूम कि अल्लाह तौबा का मौका दे ना दे। अब फिर गुनाह करते वक्त भाई तुम किसको फरामोश कर रहे हो? नबी पाक अलैहिस्सलाम को, अल्लाह को, अल्लाह अकबर, जिन्होंने तुम पे करम फरमाया है, इनायतों के फैसले फरमाए। नहीं, हम मुसम्मम तौर पे, और एक तौबा तौबा आजकल कल्ले पे मार लेना तौबा समझ रहे नहीं, तौबतन नसूहा होना, सच्ची तौबा होना। अल्लाह की बारगाह में कौन सी तौबा करना? सच्ची तौबा करना। आपका पड़ोसी है, आपसे नाराज है, नहीं ऐसा काम मत करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो सहाबा किधर देखते थे, कैसे उनकी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े हालात आते, बड़े बड़े मामूलात आते, मगर वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के खदमों की तरफ देखे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस मौके पे क्या किया, फौरन देखते कि सरकार ने ऐसा किया, अब हमको भी ऐसी करना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कैसी बात है ना, कैसे मामलात हैं, अल्लाह अकबर। फौरन रुजू कर रहे हैं, सरकार क्या कर रहे हैं, आका अलैहिस्सलाम का तरीक क्या है, वो तरीक। आज चोरी चकारी के अंदर पड़े लोग। एक साहब जो है हमारे एक अजीज हैं, उनके पास एक ड्राइवर साहब की जरूरत थी, तो ड्राइवर साहब से बात करे, लारी के ड्राइवर के साहब के से बात करे, भाई चलो फला फला फला, तो बोले 10 ड्राइवरों की हमारी जमात है, हम लोग आते 10 ड्राइवर आपके पास लग जाते, काम करते। बोले बहुत अच्छी बात है, तनख्वाह कितनी भी हो चलता, प्रॉब्लम नहीं है। बोले क्या तनख्वाह लेंगे? जो मार्केट चल रहा हो मार्केट का। बोले देखो भाई आप बोल डाले तो बहुत है, भाई मार्केट से 1-1000 रुपए कम रहे तो भी चलता, मगर बात यह है जब हम कहीं भी लोड लेने के वास्ते जाते हैं, लोड छोड़ने के वास्ते जाते हैं, वहां पर हमारे पास कुछ लोहे के पीसेस दीगर तमाम चीजें बच जाते हैं, माने रहते हैं गाड़ी के सामने पड़े हुए, वो डाल के हम ला लेते हैं, उस पर हमारे को ऑब्जेक्शन नहीं करना, माने हम चोरी करते ऑब्जेक्शन नहीं करना, तो सर पकड़ के बैठ गए। अल्लाह अकबर। तो बोले ये हमारा कानून है, हमारे जितने ड्राइवर्स काम करते हैं सब ऐसी करते हैं, उसको बुरा भी नहीं समझ रहे। एक साहब को देखा कि लाइसेंस का लोड ले लेके आए, तो घर के पास पार्किंग है, तो पार्किंग के अंदर गाड़ी ठहरी हुई है, तो उन्हें जो है थैले में से लाइसेंस निकाल रहे हैं, उनके घर के पास लगा लेके लाइसेंस जो है निकाल के भरते जा रहे हैं। देखो ले क्या है, तो बोले ड्राइवर का हक होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। चोरी कर रहे हैं फिर अपना हक बता रहे हैं, नहीं इतना तो ड्राइवर का हक होता है, नाऊज़ बिल्लाह। अच्छा चलो ये खिला देंगे, आप लेके जाके ये अदरक खिलाएंगे, लहसुन खिलाएंगे, बिरयानी खिलाएंगे, कुछ भी खिलाएंगे। अब जो आपका बच्चा डेवलप होगा क्या आपका रहेगा, उन्हें तो उसके अंदर पूरा जो हराम गया हुआ है, तो अब उसके असरात क्या होंगे? वो तुम्हारा मुखालिफ निकलेगा, वो तुम्हारी मुखालिफत करेगा, वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, वो शरीयत के बरअक्स रहेगा। क्यों? अंदर अगर हलाल का खाना जाएगा तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तकी परहेजगार निकलेगा, अल्लाह के नाम आने पे उसके आंख में आंसू आ जाएंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात सुनेगा, आंख से आंसू आ जाएंगे। अगर वो नहीं रहेंगे तो इसका बरअक्स क्या है? गुनाहों की कुदरतों के अंदर डूबता रहेगा। तो अपने घर को भी जो पैसे लाए वो बिल्कुल पाक पैसे लाए। कैसे पैसे लेके आए? बोलिए, बिल्कुल पाक पैसे, हराम से बचे। हराम का अब और एक मामला हो गया हमारे पास, हम लोग बहुत खजाने के अचानक अमीर हो जाना चाहते, अचानक यहाँ जितने भी बैठे हैं उन सबके भी दिल में होंगे ख्वाहिश, सोचते ऐसा, अचानक मैं जाना, अचानक मेरे को एक भगोना मिल जाना, अचानक देख निकल जाना, अचानक उसमें से पैसे निकल जाना, अचानक मैं अमीर हो जाना। अल्लाह, वो भी चोरी है, वो भी हराम है, नाजायज है। ये जो खजाने के चक्कर में अक्सर जने रहते हैं वो भी नाजायज है। वो किसी ने किसी की औलाद के लिए रख लिया होगा, अपनी औलाद के लिए रख लिया, कोई शख्स मर गया उन्हें, अब उसका माल तुम झपका मारते बोले, लूट लेते बोले। तो आमिलीन के पास आके, अल्लाह अकबर, ऐसे ऐसे आमिलीन मार्केट के अंदर आए हुए हैं, बेहतरीन किस्म का अमल करके। खजाने वाले स्पेशल हैं आजकल खजाने वाले स्पेशल निकले हुए हैं, बेहतरीन खजाना निकालने वाले। अब उन्होंने अपना वर्जन भी जो है अपग्रेड कर लिए। अब वो पहले तो ये हो गया, अब मशीन्स भी ले लेके आ रहे लोग, मेटल डिटेक्टर्स उनके पास रह रहे। अब वो बोले पहले अमल करने के उनसे यहाँ पर है फला। तो परसों एक साहब के पास है, मैं ये इस बात से सुनाता हूँ, 8 दिन जो चलता है ना,
8 दिन का मैं आपको असबाब देता हूँ, 8 दिन के अंदर क्या क्या हुआ। तो एक साहब खजाने वालों को बुलाए, वो कोई आमिर साहब, मैं बोला देखो मियाँ वो गलत कर रहे हैं, तुम जो भी कर रहे हैं ये सब गलत बातें हैं, उन्हें उल्लू बना के आपसे पैसे ले ला। 3 लाख रुपए बात हुई। अरे भाई खजाने च मिल रहा ना, फ्री में कर ले, आधा आधा ले लो, ये ठीक है ना। मैं पहले 3 लाख रुपए देना पड़ता और पड़ ही रही थी, 3 लाख दे डाले, 3 लाख देने के बाद में बोले फिर और 3 लाख की जरूरत पड़ी, नहीं मान रहा, फला फुला करना पड़ता। 6 लाख रुपए नजर कर दिए। अब 6 लाख नजर करने के बाद में उसके बाद हमारे पास इतना, मैं बोला खत तो ही गलत है, उन्हें खा लिया पैसे, बदमाशी कर रहा, कुछ भी नहीं निकलता, क्या भी नहीं। मगर वो कहां से होता, अब तो सिर्फ और सिर्फ सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात नजर आते रहते। अल्लाह अकबर। किताब बोले बहुत बड़ा देख है, कहते शायद बहुत बड़ा देख है। मैंने हमारे पुश्ता समझ जाते, मैंने टनों का निकलता बोल के हो रहा। अच्छा अच्छा माशाअल्लाह। अब उसके बाद में जो है वो आके उन्हें पूरा मुकम्मल तौर पे आए, देख के खजाने की जो है पॉइंट मार के चले गए, इधर है इधर है इधर है सारी चीजें। फिर उसके बाद में घर में जाके बता दिया उनके, यहाँ है यहाँ है, जमीन पे भी बताए, घर पे भी बताए, कारोबार के पास भी बता डाले, इतने खजाने बता दिए उन्होंने। तो उसके बाद जो है देख लिए, देखने के बाद में मामूलात यहाँ है। उसके बाद में वो डिटेक्टर, मेटल डिटेक्टर आता है ना, वो उससे जबरदस्त किस्म के मशीन, उसको अलग पैसे देना था, उसको 50,000 रुपए देना था उन चेक करने वालों। अब वो लेके आके चेक कराए। अब वो जैसे ही मशीन गया पूरी जगहों पे फिरे, तो बोले नहीं यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर नहीं है। अब जैसे नहीं है बोले तो ये साहब अलग थे, वो साहब अलग थे। अब जैसे उन्हें नहीं है बोलते हैं, तस्बीह घुमाते हुए बोल रहे भाग गया, अभी उधर निकल गया, उधर चले गया। अब उसके बाद में फिर उधर गया, उधर निकल गया, क्या है, अरे यहां से निकल गया, वहां पर पकड़ेंगे उसको, चलो वहां गए। तो घर के बाजू उनके नदी है, तो उसके बाद में पूरा इधर चक्कर लिए उधर चक्कर लिए, सब हो गया। फिर बोले घर में मिल जाता पक्का, मैं गिरिफ्त भी मार देता हूँ, घेरा मार देता हूँ। अब वो घेरा भी मार दिया, फला वहां जाके चेक करे। तो उसके बाद में वहां पर भी नजर नहीं आया, तो बोले वो नदी में चले गया। बोले तो बोले चलो भाई नदी में से जाके पकड़ेंगे, मेरे अपन बुलाने का अमल कर सकते हैं। अब वो कितनी दूर चले गया कि नहीं मालूम। ये कैसी बात है, भोली बात हो रही नहीं, मगर हमारे भोले भोले भाइयां इसमें डूब जा रहे एकदम अमीर होने की। तो ऐसे पैसे भी नाजायज है, हराम है, खतई तौर पे हमारे को ऐसे पैसों की भी जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला सबको खजाना अता फरमाए, सबको। अक्ल सलीम आपके लिए खजाना है। क्या है? अक्ल सलीम खजाना है। माशाअल्लाह यहाँ पर जितने लोग हैं वो मेहनत कर रहे हैं, नहीं अल्लाह की कसम है आपके एक एक रुपया हलाल के हैं, जो कि हलाल गिलाते हैं। ये जितने लोग मेहनत करते हैं, कोई बाहर जाके काम कर रहा, कोई अंदर रह के काम कर रहा, उसका एक एक रुपया हलाल का, उससे मस्जिद बनाई जा सकती है। ऐसे जो पैसे बना, ऐसे पैसों की जो मस्जिद बनाते हैं, वो मस्जिद में नमाज भी होना मशकूक है। हराम के जो पैसे रहते हैं उसमें नमाज भी नहीं होती। और आपके पैसों की अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपके पैसे एकदम मुतहिर और पाक है। आपके पैसों से मस्जिद भी बनाई जा सकती है। अगर काबे की दीवार गिर जाए तो काबे की दीवार भी बनाई जा सकती है। इतने पाक पैसे हैं मेहनत करने वालों के। तो अल्लाह ने खजाने अता फरमाया, आपको अक्ल सलीम अता फरमाया, दिमाग अता फरमाया। ये क्या है? बोलिए, खजाना है। ये जो हाथ है नहीं, अल्लाह ने अता फरमाया, ये खजाना है। ये पांव जो है, ये खजाना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये जिस्म से जो पसीना निकलता है वो खजाना है। तो आपके जिस्म से आप मेहनत कर रहे हैं, धूप के अंदर अपने आप को तपा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये नेमत उज़्मा है, आपके पैसों के ऊपर निखार चढ़ रहा है। तो ऐसी चीजों से खतई तौर पे बने और उसकी जात पर तवक्कल करें, और उसकी बारगाह में तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें, उससे डरते रहें, उससे हमेशा डरते रहें। और अल्लाह ताला को आप कादिर मुतलक जाने। यहां पर क्या होता है, हम कादिर मुतलक नहीं जानते अल्लाह ताला को। हम कादिर मुतलक जानना है, वो करने वाला कारसाज है। इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर उसकी कुदरत है। उसकी जात पे इतना यकीन रखो, उसकी जात पे इतना यकीन रखो। बाज लोग होते हैं जो अल्लाह की जात पे कामिल यकीन रखते हैं, अल्लाह उनको कामयाब और कामरान फरमाते, फिर कोई दर पे जाके झुकने की उनको जरूरत नहीं, किसी को जाके मनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिससे अल्लाह मान गया अब फिर अपने करम नवाजी उनके साथ सरफराज फरमा देता है, लोगों के दिलों में मोहब्बतों को डाल देता है। आदमी नहीं चाह के भी उसको चाहता है, उससे मोहब्बत करता है, उसके पास बैठने को फख्र समझता है,
کب؟ جب اللہ تعالیٰ محبتیں ڈال دے، اپنے کرم سے سرفراز فرما دے. تو جب اللہ کے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے، اور پھر اللہ ہی پالنہار ہیں، اللہ ہی کرم فرمانے والے ہیں، اللہ ہی کھلانے کا وعدہ فرمائیں تو برابر کھلائیں گے، برابر کھلائیں گے. آپ یہ سوچ رہے کہ اب ہم سوچتے ہیں کہ ہم کمانے سے کھاتے ہیں. ہم اگر کمانے سے کھاتے تو آج یہاں پر کئی نہیں کمانے والے لوگ بھی موجود ہیں. کیا وہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں؟ وہ اچھا کھانا بھی کھا رہے ہیں، اچھا لباس بھی پہن رہے ہیں، اچھی سواری بھی جو ہے استعمال کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے کرم کے، ایسے عنایات کے فیصلے فرما دیتے ہیں. تو ان باتوں کو سمجھیں، ان باتوں کو سمجھیں، عمل پیرا رہیں، کامیاب رہیں گے. اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی بہاروں سے جو ہے دامن کو لبریز فرمائیں گے. اور پھر ہمارے اسلاف کا کیا طریقہ تھا، کیسا اللہ کی ذات پر توکل کیا کرتے تھے. اللہ سے محبت بھی تھی اور توکل بھی تھا. اللہ سے محبت بھی تھی اور اس کی ذات پہ توکل بھی کیا کرتے تھے، خوب خوب توکل. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا قربان جائیں، اللہ کے کیسے پیارے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے دلارے ہیں. یہ نبی پاک علیہ السلام نے کیسوں کو منتخب فرمایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ان کی کیا کیفیت ہے، ان کے کیا معاملات ہیں، اللہ اکبر، کیسے حالات ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ سے محبت دیکھیے کیسی محبت ہے، کیسا تعلق ہے. اور اپنے آپ کو ہم دیکھیے، میں اس سے پہلے بھی ایک واقعہ سنایا تھا. ایک پیر صاحب کے پاس وہ فلاں شیخ صاحب سے ملنے جانا ہے، بڑے ان کے چرچے چل رہے. ایک صاحب ملنے کے واسطے گئے، عالم صاحب تھے، وہاں پر پہنچے. اب پہنچنے کے بعد میں کیا کیے، وہاں پہنچنے کے بعد میں حضرت سے ملاقات کیے. مذاکرات کرنے کے بعد میں حضرت سے بولے حضرت کچھ نصیحت فرمائیں. تو حضرت فرماتے ہیں بیٹے دیکھ، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو اپنے سے بڑھ کے نہیں سمجھا تو نہیں سمجھا، اپنے برابر تو کم از کم سمجھ، اپنے سے کمتر نہ کو سمجھ. اب یہ بزرگ کا دبدبا تھا، خاموش ہو گئے، جواب نہیں دیے. عالم صاحب تھے، خاموش ہو گئے، بولے کچھ نہیں بول سکتے ان کو، خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے. اس کے بعد میں صبح ہوئی، وہیں رہ گئے، حضرت کے پاس ہی رہ گئے. اب صبح میں جب ہوئی تو پھر کھانا رات میں لایا گیا، تو رات میں کھانا پیش کیا گیا. تو جو ہے ایک کھانا تازہ تھا، ایک تھا باسی. پھر اس کے بعد میں ایک سائل کی آواز آئی تو باسی کھانا خیرات کر دیے اور جو اچھا تازہ تھا وہ کھا لیے. صبح ہوئی، حضرت کے پاس پہنچے، بولے حضرت جا رہا ہوں، دعا فرمائیے. تو حضرت فرماتے ہیں بیٹے رات میں جو نصیحت کی تھی اس پہ عمل پیرا رہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے سے بڑھ کے نہیں سمجھا تو نہیں سمجھا، اپنے سے کمتر نہیں، اپنے برابر تو سمجھ کم از کم. تو بولے حضرت یہ کیا اٹ پٹانگ گفتگو فرما رہے ہیں آپ کو بات کرنے کے معاملات میں مانو. اللہ کو کون سمجھے گا کمتر، اللہ کو کون کمتر سمجھے گا. اللہ تو بے انتہا بلند ہے، تمام چیزوں پہ قدرت رکھنے والا وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. ہم کیا شے ہیں. حضرت فرماتے ہیں اچھا تو بڑا سمجھتا کیا اللہ کو اپنے سے؟ بولے ہاں بالکل، سارے عالم سے بڑا، سب سے بڑا اللہ ہے. تو بولے رات میں کھانا تیرے پاس آیا تھا، سائل نے آواز دی تو تیرے پاس تازہ کھانا بھی تھا، باسی کھانا بھی تھا. تازہ کھانا بھی تھا، باسی کھانا بھی تھا. جب اللہ کے نام پہ مانگا گیا تو کیا کیا، تو نے باسی کھانا دے دیا، اپنے سے کمتر نہیں سمجھا. وہ تازے کھانے میں سے آدھا کھانا دے دینا تھا. میں یہ سمجھتا کہ تو برابر کا ہے، اپنے رب تعالیٰ کو اپنے آپ سے برابر سمجھتا ہے، تو کمتر سمجھا. اگر برتر سمجھتا تو تازہ کھانا دینا تھا، باسی کھانا خود کھا لینا تھا. فوراً قدموں پہ گر گئے، بولے حضرت معافی چاہتا ہوں. تو بزرگوں کی باتوں کے اندر کیا ہے، بے انتہا نصیحتیں ہوتی ہیں. تب یہاں پر کیا ہے، دیکھیے ہماری کیا کیفیت ہے. آپ سب کو معلوم، زکوٰۃ کی ساڑی ڈھونڈ کے لیتے نہ لیتے، بولو قسم کھا کے بولو جتنے جنے دے تھے ان سب پہلے. اچھا دکان والے کو بھی معلوم ہے، بولتے ہیں زکوٰۃ کے ہے کیا، آپ بھی نکال دو. اور اندر سے نکال دو، وہ لائے تھے سو اسپیشل، اور اسپیشل مال نکالتے. آپ کھانا کھاتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو صحیح بولو، ہم جو کھاتے ہیں ویسے ہی کھلاتے ہیں. ہم کوئی درگاہ کے پاس جاتے ہیں، وہاں پر 10 روپے کا بھی ٹوکن ہے، 20 روپے کا بھی ٹوکن ہے، 50 روپے کا بھی ہے، 100 روپے کا بھی ہے. تو ہم سب پہلے کیا سوچتے، کفایت شاری آ جاتی ہے ہمارے ذہن میں. 20 روپے کا لے کے 5 کو کھلائیں گے، 5 کو کھلانے کا آپ ارادہ کر رہے ہیں. بھائی خود وہی کھانے کے واسطے بیٹے 200 روپے کا کھانا آپ کھاتے اچھے سے اچھا، اور اس کو کیا کھلا رہے ہیں، اللہ کے نام پہ جو مانگنے کے لیے آیا تھا اس کو 20 روپے کا کھانا کھلاتے ہیں. انہیں لگا کے دیتا، چلے جاؤ کھا لو، ہو گیا ختم. اور آپ کے بعد سے لوازمات جمتے نہیں جمتے، اللہ کی قسم کھا کے بولو ایسا ہوتا نہیں ہوتا. ہم اپنی زندگی کے اندر سب لوگ ایسا کرتے ہیں، سارے لوگ ایسے ہی معاملات کرتے ہیں. نہیں، اللہ کے واسطے جب نکالیں تو کیسے نکالیں،
جو آپ کھا رہے ہیں نا، اگر آپ زبردست بکری کا بھنا ہوا گوشت کھا رہے ہیں تو بکری کا بھنا ہوا گوشت کھلاؤ، اللہ کے واسطے، اللہ کی محبت میں کھلاؤ۔ آپ جو پہن رہے ہیں وہ کپڑے پہناؤ، آپ جو جیسا رہتے ہیں ویسا عمل کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کامیاب کرتا نہیں واقعی میں، پھر اس کے بعد میں بولیں گے آپ اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین ہے، اللہ اکبر۔ ایک شخص، ایک بادشاہ جو ہے آپ کے پاس کچھ تحفے بھیجا، بولے جاؤ خلیفۃ المسلمین کو یہ تحفے دے کے آؤ۔ اب وہ شخص جو خاصب تھا وہ آیا، 3 تحفے لے کے آیا، تلاش کرنے لگا، امیر المومنین کا جا کے پوچھا تو بولے مسجد نبوی شریف میں ہوں گے، جاؤ وہاں دیکھو، مسجد میں ہوں گے۔ جا کے دیکھے، اب جیسے مسجد میں پہنچے تو ایک شخص ہے جو مٹی بھگا رہا ہے اور دیوالوں کی داغدوسی کر رہا ہے۔ ہم کو تھوڑا منصب مل جائے، اس کے بعد میں گاڑی چلتی ہے نا، گاڑی ایک ہوتی ہے ہمارے پاس، تھوڑا منصب بڑا ہو گیا، تھوڑے پیسے آ گئے تو اس کے بعد میں وہ جو گاڑی پسند نہیں آئے گی، اس سے بھاری والی گاڑی چاہیے۔ تھوڑا پیسے جیب کے اندر آ گئے تو کپڑا پسند کرتے تھے، اب وہ کپڑا نہیں، اس سے بھاری والا کپڑا ہمارے کو ہونا ہے۔ سوسائٹی وہ سب نیچے والوں کو چھوڑ دیں، ارے نہیں بھائی اچھی سوسائٹی میں بیٹھیں، کون برابر والا ہونا، ہمارا غریب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ ہماری کیفیت ہو جاتی ہے، ہمارے معاملات ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر امیر المومنین کا کیا حال ہے؟ اب وہ بیٹھے ہوئے داغدوزی کر رہے ہیں، وہ شخص آیا، بولے اے شخص بتا امیر المومنین کہاں ہے؟ تو وہ شخصیت فرماتی ہیں کون ہے تم، کیا چاہتے ہو؟ بولے امیر المومنین سے ملاقات کرنا ہے، فلاں بادشاہ نے بھیجا ہے۔ تو بولے میں ہی ہوں، بولو امیر المومنین۔ بولے ہاں امیر المومنین، جن کے جسم پہ جو کپڑے اس پہ پیر لگے ہوئے ہیں۔ بولے ہاں آپ ہیں؟ بولے ہاں میں ہی ہوں، بتا کیا بات ہے؟ بولے ہمارے بادشاہ سلامت آپ کے لیے 3 تحفے بھیجے ہیں۔ بولے کیا تحفے ہیں؟ فرماتے ہیں حضرت یہ جو ہے عطر ہے، یہ ایسا عطر ہے ایک مرتبہ جسم کو لگا لیا جائے تو کئی دن تک اس کی جو خوشبو نہیں جائے گی، کپڑے پہ اگر لگا دیا جائے تو کپڑا پھٹ جائے گا مگر اس کی خوشبو نہیں جائے گی۔ اللہ اکبر، اتنا بھاری عطر، بولے بے انتہا بھاری ہے، آپ کے جو خاص محافل ہوتے ہیں ان محافل کے اندر آپ لگائیے۔ بولے یہ کیسا؟ بولے بہت بہترین ہے، بہت بہترین، آپ بہترین شخصیت، وہ عطر بہترین۔ بولے ارے خاک میں بہترین ہوں، میں یہ جو ہے عظیم ترین چیز تو لا کے دیا ہے، اب اس کا استعمال تو جو ہے میرے جسم پہ لگا کے میں اس کو خراب نہیں کروں گا، یہ جو ہے اللہ کے گھر کے اندر لگنا، کیونکہ اللہ کا گھر سب میں بلند ہے، بولے سب میں بالا ہے، مجھ سے بھی بے انتہا بالا ہے، لہذا فوراً سے عطر لیے، مٹی میں ملایا اور لے کے لیپم تو پیے، پریشان ہو گیا، شجدر ہو گیا، کیا ماجرا، اتنا بھاری عطر لگا دیا۔ اب اس کے بعد میں کہتا ہے دوسری کیا چیز ہے؟ بولے حضرت یہ جو ہے زہر ہے، یہ آپ کے دشمنوں کے واسطے ہے، یہ زہر آپ کے لیے بھیجا گیا ہے۔ بولے اس کا کیا کرنا ہے؟ بولے جو کوئی دشمن ہے کچھ بھی نہیں، ایسا زبان پہ لگانا انہیں مر جاتا، سائنٹ سمجھیے، سائنٹ جو ہوتا ہے نا زہر، ویسا زہر صرف ایسا زبان پہ لگاتا ہے آدمی مر جاتا، تو سائنٹ لے کے آ کے دیا، سمجھیے اتنا خطرناک زہر ہے یہ۔ تو بولے اپنے دشمنوں کو مارنے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، میرا ایک دشمن ہے، بے انتہا خطرناک دشمن ہے، اور اس کی بڑی طاق میں تھا، میں کوئی چیز مل نہیں رہی تھی اس کو مارنے کے لیے، اب تو یہ زہر لے کے آیا ہے، اس کا خلا خبا کرنے۔ بولے کون ہے حضرت؟ پہلے دے دیجئے اس کو۔ تو بولے میرا نفس ہے، ہمیشہ مجھ سے جو ہے دنیا کی چیزیں دلانا چاہتا ہے، دنیا کی طرف مجھے راغب کرنا چاہتا ہے، میرا نفس میرا بے انتہا بڑا دشمن ہے، اور اس کو میں ختم کر دوں گا۔ فوراً سے آپ نے ڈھکن نکالا، پڑھا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، گٹ 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 پی لیے۔ اب یہ چیخا مار رہا، یہ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ روایت میں آتا ہے کہ صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے جسم پہ پسینہ آیا، اور اس کے بعد میں فرماتے ہیں بتا اب تیسرا کیا لایا ہے؟ تو بولے یہ ایک بے انتہا خوبصورت، ہمارے ملک کی خوبصورت ترین لڑکی ہے، اور یہ باقرہ بھی ہے، کسی مرد نے اس کو چھوا تک نہیں، یہ خوبصورت ترین لڑکی ہے، آپ کی نظر کی ہے، وہ آپ کے نکاح میں رہے گی، آپ کے پاس رہے گی، آپ کی کنیز بن کے رہے گی۔ فرماتے ہیں دیکھ بھائی میرے کو تو ضرورت نہیں، الحمدللہ میرے پاس سب موجود ہے، بیوی بھی موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، اپنے حبشی غلام کو بلا، ادھر آ، بولے جی سرکار جا میں تیرے کو آزاد کر دیا، بولے اس کے بعد میں بولے اے لے اس کو لے کے جا نکاح کر لے، بولے
دیکھیے دنیا سے کتنی بڑی بے رغبتی ہے، کیسی محبت ہے اللہ سے، اللہ واسطے ساری چیزوں کو ختم کر دیا، سارے معاملات کو. کیا شخصیت ہے. ہم حضرت عمر کا خالی دم بھریں گے، میں عمل بھی کریں گے آپ کی باتوں پہ، اللہ واسطے عمل کرتے، جو کرتے حضرت عمر اللہ واسطے عمل کرتے. تو ہم کو کس کے واسطے عمل کرنا ہے؟ ذرا زور سے بولیے، اللہ واسطے عمل کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کی محبت. ہر ہمیشہ کسی بندے سے ملاقات کریں تو سوچ لو یہ اللہ کا بندہ ہے. آپ کے ہاتھ میں کسی کا کام اٹک گیا ہے، آپ فوراً سے اس کو نکال دو، کیوں؟ میں اللہ کے بندے کی مدد کر رہا ہوں، یہ سوچ لو. اللہ کامیاب و کامران فرماتے ہوئے سرفرازی فرمائیں گے اور اپنے کرم کے دروازے ان کے لیے کھول دیں گے. تو ہماری طبیعتوں کے اندر یہ آنا چاہیے. آج کیا ہو رہا ہے؟ ہم پہ شکنجے کسے جا رہے ہیں. نہیں، آج کئی بلنچنگوں کی، موم بلنچنگ کی بات سن رہے ہیں، دیگر باتیں آپ سن رہے ہیں نہیں سن رہے؟ کیوں؟ ہم نے اللہ کو راضی کرنا چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ غضبناک ہو گئے. پھر بھی رحم فرما رہے ہیں. ہم پہ ظالم بادشاہ مسلط، بولے اگر تم گناہوں سے باز نہ آؤ گے تم پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیں گے. آج کیا ہوا؟ ظلم کی انتہا ہو رہی ہے. نہیں، آج ہماری مسجدوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، آج منصوبے بنائے جا رہے ہیں مسجدیں توڑنے کے، ساری چیزیں ہو رہی. کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کی محبت اپنے دل سے نکال دی، ہماری طبیعتوں سے تقوی جا چکا ہے، جس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں. اللہ کی بارگاہ سے جڑ جاؤ، توبہ کرو، استغفار کرو. غصہ شیطان کا گھر فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے. ہم بے انتہا غصے میں، جذبات میں ہائپر ہو جا رہے ہیں. کس بات پہ ہائپر ہو رہے ہیں بھائی؟ کون سی چیز پہ ہائپر؟ آپ دنیا سے آتے وقت سب لے کے آئے تھے کیا؟ یا جاتے وقت پورا لے کے جانا ہے؟ یہ دنیا ہے، دنیا کی سب چیزیں چھوڑ کے چلے جانا ہے. یہ شیروانی بھی یہیں سے رہ جائیں گی، اندر کا کرتا بھی، اندر کی بنین بھی، سب یہیں چھوڑ کے چلے جانا ہے. اس کے کوئی دوسرے مالک ہونے والے ہیں، ہمارے بعد اس کے کوئی اور مالک ہونے والے ہیں. تو اس کے بعد سے بحث کہیں کو بھائی، تکرار کہیں کو، جب چھوڑ کے ہمارے کو جانا ہے، لے کے بھی نہیں جانا ہے. تو احتیاط کر لیں، اللہ کی بارگاہ سے رجوع کریں، توبہ استغفار کریں. کوئی نقصان ہو جاتا ہے اللہ ہی کی طرف سے، کوئی فائدہ ہو جاتا ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے. یہ بات ہمیشہ ذہن کے دو. اللہ اگر فائدہ ہوتا ہے تو سمجھو اللہ کی طرف سے، نقصان ہوا وہ بھی اللہ کی طرف سے. آدمی کچھ اپنے سے فائدہ، اپنے سے نقصان کر لے سکتا کیا؟ کچھ بھی نہیں کر لے سکتا. اپنے سے فائدہ بھی نہیں کر لے سکتا، اپنے سے نقصان بھی نہیں کر لے سکتا. تو یہ بات کو سمجھو، ہر فائدہ ہر نقصان اللہ ہی کی جانب سے، اس کی ذات پہ توکل کرو. اور الحمدللہ بچپن ہی سے الحمدللہ لوگوں کے بیچ میں رہے، لوگوں کی مصیبتیں سنیں، لوگوں کے ساتھ جو ہے جڑے ہوئے رہے. زندگی کا سارا نچوڑ ہے، 40-45 سالہ زندگی کا نچوڑ ہے کہ ایک اللہ کی ذات پہ توکل کرو، ایک خوش رہو. کیا کرو؟ اللہ کی ذات پہ توکل کرو اور خوش رہو. ہر معاملے میں خوش رہو، آپ کامیاب و کامران رہیں گے. نہیں غمہ لگا لو. جتوں کو بیماریاں آتے، دیگر آتے، سوچنے کی وجہ، کیا بولے، آپ سوچنے کی وجہ سے شوگر ہو گئی، آپ سوچنے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو گیا، آپ سوچنے کی وجہ سے جگر خراب ہو گیا، ساری چیزیں بتا رہی. تو یہ سب کہیں کہ ہم سوچو کہیں کو، ہم نہ کو سوچو ہے نہیں. اللہ کی ذات پہ توکل کرو، ہر چیز کو اللہ کی ذات پہ توکل کرو. جب بندہ اللہ کی ذات پہ توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرماتے ہیں. کیسا رحم فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس پہ ایسا رحم فرماتے ہیں کہ اس کے مصائب کا حل فرما دیتے ہیں، اس کے ذمہ دار ہو جاتے ہیں. اس کے مصائب کا حل فرما کر اس کے ذمہ دار ہو جاتے ہیں. مولا تعالیٰ ایسے کرم سے، ایسی عنایتوں سے سرفراز فرماتے ہیں. تو انہی باتوں کے تحت اللہ عز و جل سے دعا ہے، باری تعالیٰ جتنا کہا گیا سنا گیا اس سے زیادہ باری تعالیٰ تو معاف فرماتے ہوئے ہم پہ کرم کے فیصلے فرما دے اور اپنی سرفرازیوں سے مالا مال فرما دے. عمل کی توفیق عطا فرما دے. اہدنا الصراط المستقیم مقدر فرما دے. دین و دنیا ہمارے لیے آسان فرما دے. باری تعالیٰ 5 وقتہ نمازی فرما دے. نبی پاک علیہ السلام کی سچی پکی بیریا محبت سے ہم تمام کے سینوں کو منور فرما دے. اور باری تعالیٰ سکتر صاحب کی والدہ اور باری تعالیٰ نیر صاحب کی والدہ ماجدہ ان دنوں علیل ہیں. باری تعالیٰ بچے تڑپ رہے ہیں، آپ شافی الامراض ہیں، انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستعجلہ سرفراز فرماتے، عمر کی درازیوں سے مالا مال فرما. اور باری تعالیٰ نیر قادری صاحب کی والدہ کو چست و تندرست فرماتے ہوئے فضل کے، عافیت کے، سلامتی کے فیصلے فرمائیے. اور باری تعالیٰ حضرت پہ کرم فرما دیجئے. باری تعالیٰ حضرت کے مصائب کا حل فرما دیجئے.
باری تعالیٰ حضرت کے لیے خوب خوب اپنی عطاؤں سے اسے سرفراز فرما، دنیا میں بھی اسے آسودہ فرما دے، آخرت میں بھی آسودہ فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔